فضان فردوس کے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اس دھرتی پر بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگ آئے جنہوں نے اس دنیا کے اندر ظلم کیا، اور اس کے بعد ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اور ان ظالموں میں سے ایک ظالم یزید بھی آیا تھا، جس نے امام علی مقام امام حسین کے خلاف جنگ کی تھی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے محرم الحرام میں ایک مارکہ حق و باطل ادا کیا، جس کے اندر امام علی مقام امام حسین نے اپنا گھر بر تن، اپنے اولاد، اپنے بچے دین مصطفیٰ کی خاطر قربان کر دیے۔ یزید ایک ایسا لعین آدمی تھا جس نے امام علی مقام امام حسین کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا، جس نے مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا تھا۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیں، اولاد آگے سے کتنی نیک بنتی ہے۔ یزید کا بیٹا معاویہ تھا۔ جب 8 سال کی عمر ہوئی تو یزید نے ایک استاد کو مقرر کیا کہ وہ معاویہ کی تربیت کرے۔ اس نے نام بھی اپنے بیٹے کا اپنے باپ کے نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھا تھا۔ اب وہ استاد معاویہ بن یزید کی تربیت کرتا رہا، معاویہ بن یزید پروان چڑھتا رہا۔ اب جس استاد کے پاس معاویہ بن یزید کو چھوڑا گیا تھا، وہ استاد حب اہل بیت سینے میں رکھتا تھا۔ اہل بیت کے ساتھ وہ بڑی محبت کرتا تھا، اہل بیت کا پیار اس کے سینے میں تھا، اور وہی پیار اس نے اہل بیت کا معاویہ بن یزید کے دل کے اندر بھی منتقل کر دیا گیا۔ وقت بیتتا رہا، یزید کا بیٹا بھی جوان ہوتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ ظالم کے لیے ایک دن دنیا سے جانا بھی ہے، اور اس زمین کو اس ظالم سے نجات پانا ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر ایک آدمی نے دنیا چھوڑ کے جانے ہیں، لیکن ظالم دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن کے جاتا ہے۔ معاویہ کے بعد معاویہ، حضرت امیر معاویہ کے بیٹا جو یزید تھا، اور اس کا بیٹا معاویہ بن یزید، اب وہ جوانی کے عالم میں آیا۔ باپ یزید فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اور ہمیشہ کے لیے اس زمین کو سکون مل گیا ایک ایسے لعنتی اور ظالم اور جابر آدمی سے۔ معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا۔ جب اپنے باپ کے کارنامے دیکھے، ان میں غور و فکر کیا، سوچ میں پڑ گیا کہ میرے باپ نے ایک ایسے گھرانے کے ساتھ ٹکر لی تھی جو اس دنیا کے اندر سب سے فضیلت والا گھرانہ تھا، اور ایک ایسے آدمی کے بیٹے کے ساتھ ٹکر لی تھی جو دماد مصطفیٰ تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے ساتھ اس نے ٹکر لی تھی۔ اب معاویہ بن یزید اس بارے میں بہت سوچتا تھا کہ اب کروں تو کیا کروں، خلافت سنبھال کر وہ سارا گناہ اپنے اوپر لے لوں، یا اس خلافت کو خیر بات کہہ دوں۔ کئی دن کے بعد سوچنے کے بعد اس نے لوگوں کو مسجد میں بلایا، اہل بیت کے فضائل بیان کیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا۔ پڑھنے کے بعد لوگوں، میرے باپ نے جو کارنامے انجام دیے اتنے بد کارنامے تھے، آج مجھے منہ چھپانے کو دل کرتا ہے۔ ایک ایسے گھرانے کے ساتھ ٹکر لی تھی جو اس زمانے میں اور اس دنیا کے اندر سب سے بڑا اور فضیلت والا گھرانہ تھا، اس گھرانے کے ساتھ اس نے جنگ کی ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گناہ میں اپنے سر لے لوں، میں اس خلافت سے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اس نے وہاں پر خلافت سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، اور وہاں کہہ دیا کہ میں تمہارا خلیفہ بننا نہیں چاہتا۔ مروان بن حکم سامنے بیٹھا ہوا تھا، معاویہ بن یزید پر اعتراض کرنے لگا، اور معاویہ بن یزید نے غصے میں آ کر اسے کہا، خاموش ہو جا ظالم، کیا تم میرے دل کے اندر بھی بغض اہل بیت ڈالنا چاہتا ہے؟ وہ وہاں خاموش ہو گیا۔ معاویہ بن یزید نے تخت نشینی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، اور تخت چھوڑ کر چند دن تک وہ زندہ رہے۔ بعض نے کہا 6 ماہ خلافت سنبھالی، بعض نے 21 دن کا کہا۔ جتنے دن بھی انہوں نے خلافت کی، اس کے بعد خلافت کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد وہ چند دن 21 سال کی عمر کے اندر وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ یاد رکھنا، استاد کی تربیت بڑا اثر رکھتی ہے، اس لیے اپنی تربیت ایک ایسے استاد سے کروائیں جو دینی لحاظ سے بھی باکمال ہو اور دنیوی لحاظ سے بھی باکمال ہو، کیونکہ آپ کے مستقبل، آپ کے بچے کا مستقبل جو آپ کے استاد کے سر پر ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ کبھی یہ مت سوچنا کہ باپ برا ہو تو بیٹا بھی برا ہوتا ہے، نہیں۔ اگر باپ برا ہے تو بیٹے کو برا نہیں کہا جا سکتا، اور اگر بیٹا برا ہے تو باپ کو برا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کے سامنے مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ہے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کا کہنا نہیں مانا تھا، اور وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے بیٹھ گیا تھا کہ مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا، لیکن اس کو نہ بچا سکا۔ طوفان آیا
وہ لے کے چلا گیا۔ اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ کی فضیلت دیکھیں اور بیٹا لانتی دیکھیں، پھر اگر یزید کا بیٹا معاویہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح حب اہل بیت اس کے سینے میں ڈالی اور اہل بیت کا محب بنایا۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ سن